کیا طریقہ ہے یہ ورشا، گھر کے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ارغمان نے ڈانٹنا شروع کیا تو وہ جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی امی کھڑی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم بیٹا؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ اس نے منہ کھولنا چاہا مگر ماں کی قہر آلودہ نگاہوں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ابو، مجھے ورشا کی بڑی فکر ہے، پتہ نہیں کیوں ہر وقت ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی ہے، پوچھو تو کچھ بتاتی بھی نہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تنہائی میں ارغمان نے باپ کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا اور پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں۔ گھر میں سفید بلی کو دیکھ کر ورشا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کو بلیاں بڑی پسند تھی۔ اس نے بلی کو گود میں اٹھا لیا۔ امی دیکھیے کس قدر صحت مند اور خوبصورت بلی ہے، بھائی کو دکھاتی ہوں۔ اچانک ورشا کو لگا بلی کا وزن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے وزن سے اس کے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی بلی کی طرف دیکھا اس کی چیخیں نکل گئی۔ بلی کے پاؤں زمین سے ٹکرا رہے تھے اور اس کی گود میں ایک صحت مند بکرا تھا۔ اس نے زور سے بکرا پھینکا اور چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب جمع ہو گئے۔ ورشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف سے منہ پھیر کر بولنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی ماں کی نظر اس کی بولتی بند کر دے گی۔ عالیہ، تم نے ورشا کی بات کیوں نہیں سنی؟ پروفیسر ذیشان غصے میں دہاڑے۔ میں آپ کو کیا بتاتی، خود میری بھی بولتی بند تھی۔ میں خود ساری رات جاگتی ہوں۔ دیواروں پر، چھت پر مختلف شکلیں مجھے ڈراتی رہتی ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب بھیانک مافوق الفطرت شکلوں کا رقص جاری رہتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو بتانا چاہا مگر آواز بند ہو جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے ورشا کو بھی بتانے سے منع کیا ہے اور یہ منع کرنے کی آواز اندر سے آتی ہے، جیسے کسی سے اگر ذکر کیا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ کتنی محنت مشقت اور ادھار قرض لے کر آپ نے یہ گھر بنایا ہے۔ اس کی بنیادوں میں آپ کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے، کیسے اسے چھوڑ دیں؟ آخر میں امی کی آواز نم ہو گئی۔ حیرت ہے مجھے تم پر، اتنی طویل رفاقت میں تم نے میرے بارے میں یہی اندازہ لگایا؟ ارے بیگم، تم سے اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں۔ اس گھر کو کوڑیوں کے مول بیچ دوں تو بھی سودا مہنگا نہیں، مگر مجھے دکھ یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹیاں اس اذیت سے گزرتی رہی اور ذکر تک نہیں کیا۔ یقیناً اس گھر پر اسیبوں کا اثر ہے بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور میں لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے، لیکن تمہاری امی اور بہن جو بتا رہی ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں سورۃ جن میں اس کا ذکر ہے۔ ہم کسی عالم سے رجوع کریں گے، اللہ کے کلام کی برکت سے ہمیں ان سے نجات مل جائے گی۔ عالموں کو تو بس رہنے ہی دیں ابو، ایک سے بڑھ کر ایک دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں ایسے عالموں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ارغمان چڑھ کر بولا، میں بھی جانتا ہوں مگر تلاش کرنا پڑے گا، ابھی تو نیک لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں۔ آج سے میں ورشا کے کمرے میں اور ورشا اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی، اور سوتے وقت آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر حسار ضرور کر لینا۔ ورشا نے جب سے ماں کے ساتھ سونا شروع کیا تھا اس کا خوف دور ہوتا جا رہا تھا۔ پروفیسر صاحب بھی کسی عالم کی تلاش میں تھے، ساتھ ساتھ پراپرٹی ڈیلر سے بھی گھر بیچنے کی بات کر رکھی تھی۔ جب اپنے گھر میں سکون سے رہنے کی عادت ہو گئی تھی اس لیے سب پریشان تھے کہ کرائے کے گھر میں کیسے رہیں گے، کیونکہ جتنی قیمت گھر کی لگ رہی تھی اس میں تو 120 گز کا گھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آج کل سب پرسکون تھے اور تمام باتیں اپنا وہم سمجھ کر سب کچھ بھول چکے تھے، مگر پروفیسر صاحب نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھر بک نہ سکا تو کرائے پر دے دیں گے اور شہر میں کرائے پر گھر لے لیں گے۔ یوں بھی آج کل ورشا کی شادی کے لیے سخت پریشان تھے۔ اول تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی لڑکی دیکھنے کی خواہش کرتا بھی تو احسن آباد کا نام سن کر معذرت کر لیتا، اس لیے اب وہ بھی ایسے ویران علاقے میں گھر بنا کر پچھتا رہے تھے۔ اس دن وہ گھر پہنچ کر بیل بجانے ہی والے تھے کہ ایک بزرگ کو اپنی طرف بڑھتے پایا۔ السلام علیکم، انہوں نے شائستگی سے سلام کیا۔ پروفیسر ان کے ظاہری حلیے سے متاثر ہو گئے۔ آپ پروفیسر ذیشان ہیں؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی، آپ کون؟ ذیشان کے لیے وہ بالکل اجنبی تھے۔
مجھے خلیل الرحمان کہتے ہیں، ڈیفینس میں میری رہائش ہے۔ سنا تھا آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا اور پھر رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو کر ہر بات بتا دی، سوائے اس کے کہ گھر میں کس قسم کے اسیب کا شک ہے، کیونکہ خود وہ اس تجربے سے نہیں گزرے تھے، اس لیے انہوں نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں، پھر یہاں گھر کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ پروفیسر صاحب اپنا تجسس برقرار نہ رکھ سکے۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گرنے سے؟ پھر وہ نرمی سے گویا ہوئے، میں قیمت کا تعین آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ شہر کے کسی حصے میں بھی اتنا ہی بڑا مکان پسند کر لیں، وہ آپ کے نام ہو جائے گا، پھر یہ آپ میرے نام کر دینا۔ دیکھیے، میں سودے میں بے امانی نہیں کر سکتا۔ جس قیمت میں مجھے یہ مکان پڑا ہے، اس قیمت میں تو شہر میں اس سے آدھا گھر بھی نہیں آئے گا۔ پھر ہاؤس بلڈنگ کا لون اور لوگوں کا قرض، میں تو گھر خریدنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں۔ پروفیسر ذیشان نے صفائی سے اپنی حقیقت بتا دی۔ بزرگ زیر لب مسکرائے، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئے، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ آپ جلد سے جلد مکان پسند کر لیں، میں ایک ہفتے بعد آ کر آپ سے ملوں گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولے، ابھی اس ڈیل کے بارے میں کسی کو بتائیے گا نہیں۔ پروفیسر کو حیران چھوڑ کر خلیل الرحمان جا چکے تھے اور ذیشان صاحب حیرت میں ڈوبے سوچ رہے تھے، کیا یہ غیب کی مدد ہے؟ پروفیسر ذیشان نے گھر والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ کسی ایجنٹ نے گاہک بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے گھر دیکھنا شروع کیے۔ انہیں ہمیشہ سے KDA آفیسرز سوسائٹی بے حد پسند تھی۔ ان کے 2-3 دوست بھی وہاں رہائش پذیر تھے۔ شہر کے وسط میں صاف ستھرا علاقہ انہیں ایک بنگلہ بے حد پسند آیا۔ 1 یونٹ 240 گز پر بے حد خوبصورت نیا بنا ہوا۔ ان کو اندازہ تھا اس کی قیمت کم سے کم 1.5 کروڑ تو ہوگی۔ پھر انہوں نے گلشن اقبال صحافی کالونی میں بھی 200 گز پر ایک گھر دیکھ لیا، حالانکہ انہیں دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب انہیں خلیل الرحمان کا بری طرح انتظار تھا اور حسب وعدہ وہ ایک ہفتے بعد آ گئے۔ امید ہے آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ گھر پسند تو کر لیے ہیں، مگر مجھے اندازہ ہے وہ میری رینج میں نہیں ہے۔ آپ اس گھر کی قیمت لگا دیں، ہم کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے، پھر بعد میں خرید لیں گے۔ پروفیسر ذیشان نے ہچکچاتے ہوئے شرمندگی سے کہا، جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو کیوں فکر کرتے ہو؟ خلیل الرحمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کا رخ کیا۔ پروفیسر ذیشان پر تو ایک خواب سی کیفیت طاری تھی۔ پھر ایک ہفتے بعد 240 گز کا مکان ان کے نام ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کے توسط سے معلومات کی، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، نہ کوئی لمبا چوڑا کیس تھا، پوری پیمنٹ ہو چکی تھی اور گھر ان کے نام ہو گیا تھا۔ دوسرے دن خلیل الرحمان ان کو اپنے ساتھ مختلف دفتر میں لے گئے اور ایک دن میں ان کا گھر خلیل الرحمان کے نام ہو گیا۔ پروفیسر ذیشان کی حیرت پر وہ مسکرا کر بولے، آپ کسی شک میں نہ پڑے اور راحت سفر باندھے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھی پریشان ہیں، وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے خوش نصیبی کی علامت ثابت ہوگا اور بیٹی کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ ان بزرگ کی پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہو گئی، یہ گھر ان کے لیے بے حد خوش نصیبی کی علامت ثابت ہوا۔ پروفیسر صاحب کا پروموشن ہوا، وہ پرنسپل بن گئے اور ورشا کے لیے بہت اچھے شریف گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ ورشا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ گھر بھی بے حد خوبصورت اور پرسکون تھا۔ امی خلیل الرحمان کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ابو سے کہا، میرا خیال ہے کسی دن ان بزرگ کے گھر چل کر شکریہ تو ادا کر دیں، ورشا کی منگنی کی مٹھائی بھی کھلائیں گے۔ پروفیسر صاحب کو بیگم کی تجویز بہت اچھی لگی۔ دوسرے دن بڑا سا کیک لے کر وہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے۔ بیل دے دے کر تھک گئے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے ایک پڑوسی سے پوچھا، یہ خلیل الرحمان صاحب کیا گھر میں نہیں ہوتے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صاحب حیرت سے بولے،
یہ گھر پہلے ہمارا تھا اور ہم نے خلیل الرحمن صاحب کو بیچا تھا۔ آج ان سے ملنے آئے ہیں تو کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا، حالانکہ گھر کی لائٹیں بھی چلی ہوئی ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کوئی اندر ہے۔ جائیے جائیے، اپنا راستہ ناپیے۔ اس گھر میں تو آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ روزانہ رات کو لائٹیں ضرور جلی ہوتی ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جنوں کا بسیرا ہے، واللہ عالم، لیکن کوئی آج تک اندر نہیں گیا۔ اگر کبھی کسی بچے کی گیند کھیلتے ہوئے اندر چلی جائے تو وہاں سے کوئی باہر پھینک دیتا ہے۔ جو کوئی بھی ہے، جن یا سیب، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ شاید انہی کی وجہ سے پورے محلے میں سکون ہے۔ نہ چوری، نہ چکاری، نہ قتل، غارت گری، نہ ہنگامہ رائی، جو آج کل کراچی کا ماحول ہے۔ واپسی کے سفر میں پروفیسر صاحب نے بیگم کو کہا، دیکھو جو کچھ ہم نے سنا سمجھ لو نہیں سنا، بولے سے بھی کسی سے ذکر مت کرنا۔ جو بھی اس گھر کے مکین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس گھر میں رہیں، وہ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ مکان کے خریدار بن کر آ گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمارا بھلا ہی کیا، اس لیے بہتر ہے ہم بھی اس بات کو بھول جائیں۔ اور عالیہ بیگم تو خود بھی دل ہی دل میں یہی عہد کر رہی تھی کہ اس راز کو راز ہی رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔